ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح آسمان پر کیوں قبض کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور مالک الموت کا ایسا واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام حضرت اخنوخ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی بنے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ علیہ السلام ہی ہے۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ سے ہی شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صفحے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا باکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصل نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو ناظرین، ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے تمام کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مالک الموت امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے میں آپ پہنچے۔ شام کا وقت تھا، اتنے میں آپ کا کھانا بہشت یعنی جنت سے آیا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متاثر ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مسافر سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھ۔ تب وہ دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ مالک الموت نے کہا، چند گوشے گیہوں کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے انگور کے باغ میں پہنچ گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھی، حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بیگانے کی بکری کو ذبح کر کر کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا یہ شخص انسان معلوم نہیں ہوتا تو فرمانے لگے، خدا کے واسطے ظاہر کر، تو کون ہے؟ مسافر نے کہا، میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ مالک الموت نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، لیکن تو مجھ کو روح قبض کرنے کا مزہ چکھا، تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو، تاکہ میں اپنے خالق کی اور عبادت کروں۔ مالک الموت نے کہا، میں اللہ کی خوشی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی، اور پھر موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ پاک نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رشتہ داری قائم کر لی۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، جتنی آسانی میں نے تیرے ساتھ کی ہے ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس نے کہا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے پہ لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی ہو۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دوزخ دکھائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی،
اب مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، جنت دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں گا۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور اب میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اگر اجازت ہو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ پھر موت کے فرشتے نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہشت یعنی جنت میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی، دیر نہ کرو۔ جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو جنت میں گیا اسے واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ اتنے میں بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا۔ میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تخلیق میں یہی لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا ہے۔